نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو جن تقاضوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، ان کا دائرہ اس کی مادی زندگی سے لے کر اس کی معنوی اور روحانی زندگی تک پھیلا ہوا ہے. یہ انسان بہت سی صلاحیتوں کا مجموعہ ہے، اور ان صلاحیتوں کے درمیان توازن کا ہونا یہ اس کی ترقی کے لیے ضروری ہے. جب ان میں عدم توازن ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسانی زندگی میں خلا پیدا ہو جاتا ہے. کسی ایک شعبے کے اندر اس کا ترقی کر جانا اور دوسرے شعبے کو نظر انداز کر دینا، اس کا مجموعی نتیجہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا. انسان کی اسی فطرت اور اس کی اسی ساخت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو نظام ہدایت بھیجا، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اس کا عملی نظام دیا، تو اس میں اسی توازن کو پیش نظر رکھا گیا. انبیاء علیہ السلام نہ تو اس دنیا کے اندر انسانوں کو دنیا سے کنارہ کشی کی یا دنیا سے انسان کو منہ موڑنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور نہ ہی اس انسان کو اس دنیا کے اندر اس طور پر ملوث ہونے کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ باقی تمام چیزوں سے غافل ہو جائے. وہ اس کو اس دنیا کے اندر اس طور پر زندگی بسر کرنے کا ایک رہنمائی فراہم کرتے ہیں جس رہنمائی کے تحت وہ اس دنیا کے تمام تقاضوں کو پورا کر سکے. اور اس رہنمائی کا جو جامع نمونہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اس دنیا میں انسانی معاشرے میں رہ کر ایک طرف اللہ سے قرب کا وہ اعلیٰ درجہ قائم کیا جس درجے تک کسی اور فرد کی رسائی نہیں ہے، اور دوسری طرف معاشرے کے مسائل کو اس کی جڑوں سے سمجھا، بنیاد سے سمجھا، انسانی نفسیات کو، اس کی اجتماعی نفسیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی کے ہر شعبے میں ایک اعلیٰ درجے کی رہنمائی فراہم کی. تو قرآن حکیم اسی چیز کو واضح کرتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو باقاعدہ آباد کرنے کے لیے بھیجا. اس زمین کی آبادی اس انسان سے ہے. اس انسان کو اس دنیا سے آپ نکال دیں، اس کی نفی کر دیں، تو یہ دنیا اپنے وجود سے، اپنی ترقی سے محروم ہو جائے گی. اس لیے اس دنیا کے اندر اس انسان کا وجود یہ انسان کی اپنی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے اور اس دنیا کی آبادی کے لیے بھی ضروری ہے. اور اس دنیا کے اندر جو وسائل رکھے گئے وہ وسائل بھی اسی انسان کے لیے رکھے. اس لیے قرآن حکیم ذکر کر رہا ہے کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ،
کہ سب سے پہلے تو ہم نے تمہیں زمین کے اندر پوری طرح قرار دیا، تمہیں یہاں پر جمایا۔ یہ زمین گویا کہ تمہارے رہن سہن کے لیے، بود و باش کے لیے، تمہاری ضروریات زندگی کے لیے ہم نے اس میں تمہاری تقرری کی، تمہیں مقرر کر دی کہ یہ زمین تمہاری ہے، تم نے یہاں پر رہنا ہے، اور یہ نظام تمہارے لیے پیدا کیا گیا۔ اور وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور پھر اللہ نے تمہارے لیے اس زمین کے اندر تمہاری زندگی گزارنے کے سارے اسباب مہیا کیے۔ تو معائش، معیشت کی جمع ہے، جتنے بھی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے تمہارے لیے اس میں مقرر کیے۔ تمہیں ہم نے اس بات کی تعلیم دی کہ تم نے اس زمین کے اندر کس طرح اپنی زندگی کو قائم رکھنے کا بندوبست کرنا، کیسے اس زمین کو تم نے استعمال کرنا، کیسے تم نے اس کے اندر پیداواری معاملات کو بہتر سے بہترین بنانا۔ یہ اسی سے پیدا شدہ وہ ذرائع ہیں جو آج دنیا کے اندر پہچانے جاتے ہیں، جن کو آپ زراعت کہتے ہیں، یا اسی طرح آپ اس کو صنعت کہتے ہیں، یا اسی طرح حرفت کہتے ہیں، مہارت کہتے ہیں، یا تجارت کہتے ہیں، یا اسی طرح انسان کا اس دنیا کے اندر جانوروں کے پالنے کا نظام ہے، جس کو لائف اسٹاک کہتے ہیں۔ یہ جتنی بھی آج دنیا کے اندر مختلف شعبے وجود میں آئے، یہ سارے کے سارے معائش، یہ اللہ نے اس انسان کو ان کا ایک فہم اور ادراک دی، اس کو سمجھ دی۔ تو گویا انسان اس دنیا میں اپنے ذرائع معاش کے ساتھ بھیجا گیا۔ اس کی زندگی کے بقا کے جتنے بھی تقاضے تھے، ان تمام تقاضوں کو پورا کر کے اس دنیا میں انسان کو بھیجا گیا۔ اس لیے فطری طور پر کوئی بھی انسان محروم المعیشت نہیں پیدا کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان دنیا میں آ گیا اور اس کے معاشی وسائل اور ذرائع پیدا ہی نہیں یا وجود میں نہیں آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے خلاف ہے۔ یہ تصور کرنا یا اس پر کوئی نظریہ بنا لینا کہ انسان تو بنیادی طور پر محروم ہے، کسی ایک علاقے کے انسان محروم ہیں، کسی بر اعظم کے انسان محروم ہیں، تو یہ بنیادی طور پر اس کا قانون فطرت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر محرومی موجود ہے تو اس کے اسباب تلاش کرنے ہوں، اور ان اسباب کا تعلق قانون قدرت سے نہیں۔ جو اس دنیا کے اندر باقاعدہ ایک فلسفہ گھڑ لیا گیا کہ غریبی امیری مقدر سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو یہ نظریہ خود ساختہ ہے، گھڑا گیا، اور ان لوگوں کی طرف سے گھڑا گیا کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر اسباب معیشت پر اپنا قبضہ جمایا، اپنے قبضے کو درست قرار دینے کے لیے انہوں نے اس کو قانون قدرت قرار دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ عطا کر دیا اور دوسروں کو محروم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی محروم نہیں کیا۔ قرآن حکیم جہاں پر بھی ذکر کرتا ہے، یہ تو بتاتا ہے کہ کسی کے پاس زیادہ ہو یا کسی کے پاس کم ہو، لیکن محرومی کسی کا مکمل طور پر اسباب اور وسائل سے تہی دست ہونا، یہ تصور قرآن اور سنت کے لیے بالکل اجنبی ہے۔ اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو قرآن نے رزق میں قبض و بسط کا ذکر کیا، قبض و بسط کا مطلب یہ ہے کہ رزق کو بڑھاتا ہے یا رزق کو سکیڑتا ہے۔
تو سکیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صرف اپنی ضرورت اپنے تقاضوں کے مطابق عطا کرتا ہے، اور جو بسط کرتا ہے پھیلاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر باقی لوگوں کی ذمہ داریاں ڈالتا ہے۔ اس لیے نہیں دیتا کہ وہ ان وسائل کا غلط استعمال کرے یا ان وسائل کا بے جا استعمال کرے کہ ہمیں مل گیا ہے تو یہ ہمارا ہے، ہم جیسے چاہے اس کو استعمال کریں، اس کو ضائع کریں، جس طریقے سے بھی ہم اس کے ساتھ طرز عمل اختیار کریں۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس موضوع پر جہاں بھی بات کی ہے اس بات تو واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جگہ پر نہ اس کا ذکر کیا اور نہ ہی اس کے کسی قانون کے اندر اس کی گنجائش ہے کہ وہ کسی کو خلق کر رہا ہو، پیدا کر رہا ہو، اور پیدا کرنے کے باوجود اس کو رزق سے محروم کر رہا ہو۔ قرآن نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اندر جو بھی چلنے پھرنے والی مخلوق ہے تو اس کا اس دنیا کے اندر جو رہنے کا بندوبست ہے، جو بھی اس کو زندگی گزارنے کے لیے اسباب چاہیے، جن وسائل کی اسے ضرورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بار بار کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ تعالیٰ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، حالانکہ اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، قادر مطلق ہونے کے ناطے وہ جو چاہے وعدہ کرے اور چاہے وعدے کو پورا کرے یا نہ کرے قدرت رکھتا ہے، کسی کا اس پر دباؤ نہیں ہے، لیکن اللہ نے خود اپنا قانون بتا دیا کہ جب وہ کسی چیز کا وعدہ کرتا ہے تو وہ اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس وعدے کو پورا کر کے رہتا ہے۔ وعدہ خلافی اللہ کے قانون میں شامل ہی نہیں۔ تو اس لیے دنیا کے اندر کوئی بھی مخلوق، اور جائے انسان جیسے عظیم الشان مخلوق کو اللہ تعالیٰ محروم المعیشت پیدا کر دے کہ اس کی معیشت کے اسباب و وسائل ہی موجود نہیں ہیں یا اس کی ضرورت سے کہیں کم ہے، ایسا نہیں۔ تو اب ایسی صورت کے اندر تلاش کرنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک بڑی آبادی وہ اپنی بنیادی ضروریاتی زندگی سے محروم ہے، جب ایک طرف جو خزانوں کا مالک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر تمام انسانوں کے لیے ان کے مطلوبہ تقاضوں کے مطابق جو بھی وسائل ہیں وہ بھیجے، وہ رکھیں، وہ پیدا کیے، اور وسائل رزق کا تعلق پوری انسانی زندگی سے، چاہے اس کے کھانے پینے کا وسائل ہوں، چاہے اس کے لباس کے ہوں، اس کے رہائش کے ہوں، جو بھی دنیا کے اندر رہن سہن کے تقاضے بنتے ہیں وہ سارے کے سارے وسائل رزق میں آتے ہیں۔ تو دینے والا اعلان کر رہا ہے کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سارے خزانے اسی کے پاس ہیں، اور اس نے دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو محروم پیدا نہیں کیا، اور یہ کہ تمام لوگوں کے وسائل رزق اس کے ذمے ہیں، اور اس نے کہہ دیا کہ میں جس چیز کو اپنے ذمے لے لیتا ہوں اس کو پورا کرتا ہوں۔ تو پھر اس کے باوجود دنیا کے اندر ایک بہت بڑی آبادی اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم اگر ہے تو اس کے اسباب ہمیں اس دنیا کے اندر تلاش کریں کہ کیا اس دنیا کے اندر کوئی گروہ، کوئی طبقہ ناجائز طور پر ان وسائل پر قابض تو نہیں ہو گیا، ان پر قابض ہو کر اس نے اپنا حق جتا کر باقیوں کو محروم تو نہیں کر دی۔ ہمیں وہ اسباب اس دنیا کے اندر تلاش کریں بجائے اس کے کہ ہم اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں، گویا بالفاظ دیگر ہم اللہ پر ناانصافی کا الزام دھر دیں کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ عادل نہیں ہے، یا اللہ نے مخلوق پیدا کر کے اور اس دنیا کے اندر اس کے لیے معیشت کا بندوبست نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے بہت بلند و بالا ہے،
اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بہت بلند بالا ہے جو لوگ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ تو قرآن حکیم کی بہت سی آیات اس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے دنیا میں جہاں جہاں بھی انسانی آبادی موجود ہے ان تمام کے لیے اسی دنیا کے اندر ان کو زندگی بسر کرنے کے، زندگی کو بہتر بنانے کے، زندگی کو ترقی دینے کے اسباب اور وسائل مہیا کیے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس زمین کے اندر بہت ساری معیشتیں رکھی، بہت سارے ذرائع رکھے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم اس کی قدر کرتے۔ شکر اس چیز کا نام تھا کہ تم ان وسائل کو عدل کی بنیاد پر تقسیم کرتے اور دنیا کے اندر کسی بھی شخص کو ان وسائل سے محروم نہ ہونے دیتے، لیکن تم میں سے ایک طبقے نے ان وسائل پر ناجائز قبضہ کر کے، دوسروں کے حقوق پہ قبضہ کر کے سب سے بڑی ناشکری کی، سب سے بڑا کفران نعمت کی۔ اور کفران نعمت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا میں جو بڑے بڑے جرائم ذکر کیے گئے، اس سے بڑا جرم نہیں۔ تو شکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک انسان زبان سے کوئی جملہ کہہ دے کہ اللہ کا شکر ہے، اور خاص طور پر کسی ناجائز ذریعے سے مال حاصل کر کے اور پھر کہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا تمسخر ہے، استہزاء ہے، کہ اللہ کے ساتھ گویا ایک بہت بڑا وہ مذاق کر رہا ہے کہ ایک چیز ناجائز طریقے سے حاصل کی، ناجائز قبضہ کیا، دوسروں کے حقوق مارے اور پھر اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے۔ تو شکر در حقیقت اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ اس نعمت کا جو تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے، اور وہ تقاضا یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر ان اسباب و وسائل کو معاشرے میں تقسیم کیا جائے، کسی بھی شخص کو ان وسائل سے محروم نہ رہنے دیا جائے۔ یہ ہے بنیادی طور پر شکر، اور اگر محروم رکھا جا رہا ہے تو یہی کفر ہے، اسی کو کفران نعمت کہیں گے۔ تو دنیا کے اندر وہ نظام عدل کا کہلائے گا کہ جس نے دنیا کے ان وسائل کو جو اس کے دائرے میں آتے ہیں ان وسائل کی ایسی تقسیم کرے کہ اس کے دائرہ اختیار میں آنے والے جتنے بھی انسان ہیں وہ ان وسائل سے عدل کی بنیاد پر استفادہ کر سکے، کوئی محروم نہ رہے۔ کسی بھی نظام کو پرکھنے کا ایک بڑا سادہ سا اصول کہ سب سے پہلے آپ اس نظام کا دائرہ معلوم کریں، اس کا دائرہ کیا ہے، کہاں تک اس کا اختیار ہے، اس کے پاس کون سا جغرافیہ ہے، اور اس جغرافیے کے وسائل کیا ہیں، اور ان وسائل سے اس جغرافیے میں رہنے والے لوگوں کو مستفید کرنے کا، ان سے فائدہ اٹھانے کا وہاں پر کیا طریقہ کار وضع کیا گیا۔ تو اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ اگر ان وسائل سے استفادے کا ایسا نظام موجود ہے کہ اس خطے، اس جغرافیے کے اندر رہنے والے لوگ اس سے استفادے میں برابر کے درجے میں، اس حق سے کسی کو محروم نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ نے حق معیشت میں تو مساوات رکھی، اس میں تو سب کی برابری ہے۔ اس خطے کے اندر جتنے بھی وسائل موجود ہیں اس میں سب کا برابر کا حق ہے۔ اب اس حق کو عملی شکل دینا یہ سسٹم کا کام ہے کہ کیا طریقہ کار وضع کیا جائے، کہ کس طور پر اس ملک کی زراعت سے تمام لوگوں کو فائدہ پہنچے، اس ملک کی معدنیات سے تمام لوگوں کو فائدہ پہنچے، اس ملک کے اندر کوئی اشیاء کا تبادلہ ہو رہا ہے، تجارت ہو رہی ہے، تو اس تجارت کا جو توازن ہے وہ کسی بھی طور پر کسی ایک کی طرف نہ جھکے، یہ سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اگر سوسائٹی کے اندر یہ توازن موجود ہے
کہ اس خطے کے وسائل، اس جغرافیے کے وسائل وہاں پر رہنے والے لوگوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور تمام لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ ایک ایسا نظام بنایا گیا کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کی محرومی ختم ہو گئی، اور ان کو اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی قسم کے دباؤ کا سامنا نہیں ہے، کسی قسم کے خطرے کا سامنا نہیں ہے، کسی طور پر وساوس کا سامنا نہیں ہے کہ کل کیا بنے گا، پرسوں کیا بنے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نظام لوگوں کی ضروریات کو پورا کر، اور اگر اس خطے اور جغرافیے کے لوگ ہر وقت وسوسے کی کیفیت میں رہیں، پریشانی کی حالت میں رہیں، آنے والے دنوں کے بارے میں ہر وقت سوچ و بچار میں رہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی چیز موجود نہ ہو، اور دوسری طرف ایک طبقہ ان وسائل کی بنیاد پر وہ تعیش کی ساری سرحدیں کراس کر چکا ہو، اور کہا یہ جا رہا ہو کہ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، خزانہ خالی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ملک کا جو نظام ہے وہ بنیادی طور پر استحصال کا نظام ہے، ظلم کا نظام ہے، اور وہ قانون قدرت کے مقابلے پر قانون جبر ہے، قانون جبر پر استوار کیا، تو اس کا خاتمہ تو ضروری ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے گویا کہ آج کی اپنی سوسائٹی کا ہمیں جب جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے تو یہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ آپ کا یہ جغرافیہ جس میں ہم رہتے ہیں، جس کو پاکستان کہتے ہیں، تو جب وسائل کی بات ہوتی ہے تو وسائل کے اعتبار سے ہمارے پاس جو اعداد و شمار آتے ہیں اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ موجود ہے، آپ کے پاس بیش بہا معدنیات موجود ہیں، آپ کے پاس زرعی صلاحیت رکھنے والی بڑی شاندار زمینیں موجود ہیں، آپ کے اس خطے کے اندر مختلف موسم پائے جاتے ہیں، آپ کے اس جغرافیے کے اندر جو تقسیم ہے وہ آپ کے لیے بڑی مثالی نوعیت کی ہے کہ میدانی علاقے بھی ہیں، پہاڑی علاقے بھی ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو آپ کا یہ خطہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ یہاں کے رہنے والے وہ اپنی بنیادی معاشی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہر وقت پریشان حال رہتے ہیں۔ اس کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ملک سے باہر جا کر اپنا رزق تلاش کرتا ہے، اور ہم اس رزق کے تلاش کرنے کی ہمارے حکمران باقاعدہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ایسے ایسے منصوبے تشکیل دیتے ہیں کہ مزید لوگ باہر جائیں اور وہ وہاں سے ہمیں وسائل بھیجیں، اور ہم ان وسائل کے ذریعے اپنی اس ملک کے نظام کو چلانے کی جو صورت ہے وہ پیدا کریں۔ یہی تاثر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس ملک کی سب سے بڑے محرومی ہے کہ جو ملک وسائل سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال پیدا کیا، اس پر نظام ایسا مسلط ہو گیا کہ وہ یہاں کے رہنے والوں کی ضروریات پورا کرنے سے نہ صرف قاصر ہے بلکہ باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت بھوک پیدا کرتا ہے، غربت پیدا کرتا ہے، بے روزگاری پیدا کرتا ہے، محرومی پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے پھر لوگوں کی ذہنی اور فکری جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کا استحصال کرتا ہے۔ یعنی مکمل طور پر آپ کے ملک کا جو نظام ہے وہ استحصالی ہے، آپ کے وسائل کے استحصال سے لے کر آپ کے ذہنی اور فکری استحصال تک، اور اسی کا نمونہ سالانہ بنیادوں پر ایک دستاویز میں جاری ہوتا رہتا ہے جس کو آپ بجٹ کہتے ہیں۔ تو بجٹ آئینہ دار ہوتا ہے اس بات کا کہ اس ملک کی معاشی صورتحال کیا ہے،
اس ملک کی تعلیمی صورتحال کیا ہے، وسائل کی نوعیت کیا ہے، افراد کی جو شرح آمدنی ہے وہ کیا ہے۔ آپ کا ہر بجٹ خسارے کا ہوتا ہے۔ خسارے کے بجٹ کا کیا مطلب کہ آپ نے قرضوں سے اپنا ملک کا نظام چلانا، تو یہ سب سے بڑی گویا کہ خرابی ہے آپ کے نظام کے اندر کہ ملک کے نظام چلانے والوں کی سوچ یہ بن گئی، اسی پر ان کی تربیت ہوئی، ان کا علم المعیشت ہے ہی یہی، قرضوں کے ذریعے نظام چلایا جائے۔ اور یہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت عقل دی ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور خاص طور پہ جس کے پاس بھی عقل معاش ہے، معیشت کو کچھ تھوڑا بہت جانتا ہے، تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جب ایک شخصی زندگی، ذاتی زندگی انسان قرض پہ نہیں گزار سکتا، اس کی زندگی اجیرن ہوتی ہے، قرض خواہ ہر وقت اس کے تعاقب میں ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی قرض خواہوں سے نظریں نہیں ملاتا، ہر وقت ان کے سامنے اس کی نظریں جھکی رہتی ہیں، ہر وقت منت سماجت اس کے چہرے پہ ٹپک رہی ہوتی ہے۔ تو یہی حالت اجتماع کی بھی ہوتی ہے۔ ذاتی زندگی میں انسان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے اگر کوئی قرض ذمے پڑ گیا ہے تو میں اولین کوشش میں اس قرض کو اپنے گلے سے اتاروں، اسی کو آپ حکمت عملی کہتے ہیں۔ اس آدمی کو جو ہر سال قرض لیتا ہو اور پھر قرض اتارنے کے لیے قرض لیتا ہو اور قرض دینے والی کی شرائط پہ قرض لیتا ہو اور یہ زندگی کا اس نے معمول بنا لیا ہو، تو ہر آدمی اس کی عقل کا ماتم کرتا ہے، اس کی عقل کو کیا ہو گیا؟ تو ہم شخصی طور پر تو اس معاملے میں حساسیت رکھتے ہیں، سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں، لیکن جب اجتماعی معاملات آتے ہیں، وہی لوگ جو ذاتی زندگی کے اندر قرض لینے کو پسند نہیں کرتے لیکن اپنے ملک کے نام پہ قرضے وصول کرتے ہیں اور ان قرضوں کے لیے ہر قسم کی شرط بھی مانتے، یا تو غیر مشروط قرض مل رہا ہو تب بھی آدمی سوچتا ہے کہ لیا جائے کہ نہ لیا جائے، اور جب شرائط کے تحت قرض ملتا ہو، ذلت کے ساتھ قرض ملتا ہو، ایک لمبی چوڑی درخواست تیار کرنی پڑتی ہو جس میں وجوہات لکھ کے ان کو قائل کرنا پڑتا ہو، لاچارگی مجبوریوں کا ذکر کرنا پڑتا ہو، پھر ایک بہت بڑے بورڈ کے سامنے کھڑے ہو کر بیٹھ کے ان سب سے درخواست کرنی پڑتی ہو، کیونکہ انہیں فیصلہ اپنا ہے، ان کی بورڈ کے ارکان نے کرنا ہوتا ہے، تو ہر ایک کی منت، ہر ایک کی سماجت، ہر ایک سے رابطہ، اس طریقہ کار سے گویا کہ ہم مسلسل قرضے لیتے چلے آ رہے ہیں۔ تو قرضوں کی معیشت سے تو کبھی ترقی ہوتی نہیں، اور ان قرضوں کو اتارنے کا بھی ہمارے پاس کوئی میکنزم نہیں، بلکہ کوئی فکر ہی نہیں، کوئی سوچ ہی نہیں۔ سوچ یہی ہے کہ ان قرضوں کو وقت پہ دے دیا جائے، اور خاص طور پر جو اس پر جو سود لگا ہوا ہے وہ تو وقت پہ دے دیا جائے تاکہ اپنی ریپیوٹ بہتر کریں، اگلا قرض مل سکے۔ حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ یہ قرض ابھی مل گیا ہے تو جن شرائط کے تحت ملا ہے تو کوشش کریں کہ اس میں سے 60% شرطیں پوری ہو جائیں تاکہ اگلے قرض کے لیے ہم کوالیفائی کریں۔ تو جب اس اساس پہ بجٹ بنے گا تو اس نے ملک کی ترقی میں کیا کردار ادا کرا، اور پھر اس قرض کے ذریعے ہم اپنے غیر پیداواری اخراجات پورے کریں۔ یا تو آپ قرض لے کے کوئی صنعت لگا رہے ہوں، اس سے روزگار پیدا کر رہے ہوں، اور پھر اس پیداوار کو آپ تجارت کا ذریعہ بنا رہے ہوں، اور اس تجارت کے ذریعے پھر اپنے قرضے چکانے کا کوئی نظام بنا رہے ہوں، پھر بھی چلیں کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ادھر سے قرض کے منظوری کی خبر آتی ہے اور ادھر سے خبریں چلنے لگ جاتی ہیں کہ
اتنی گاڑیاں لے لیں، اتنی مراعات بڑھ گئیں، اتنی تنخواہیں بڑھ گئیں، اتنے انہوں نے اپنے سفری اخراجات میں اضافے کر لیے، سارے غیر پیداواری اخراجات، جبکہ قومی وسائل پر جس کا بھی تصرف چلتا ہے تو کبھی بھی ملکیت کا تصور ہوتا ہی نہیں۔ قومی وسائل کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، جن کے پاس انتظام ہوتا ہے وہ امانت کا انتظام ہوتا ہے کہ انہوں نے نظم و نسق بنانا، انہوں نے ایک نظام بنانا، وہ مالک نہیں بنتے اس کے۔ نظام چلانے والوں کے پاس اس خطے کے وسائل امانت ہوتے ہیں۔ تو امانت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پھونک پھونک کے قدم رکھا جاتا ہے، ایک ایک پیسے، ایک ایک روپے کے استعمال پر سوچ و بچار کی جاتی ہے کہ اس کے پیچھے کروڑوں لوگوں کی ملکیت موجود ہے۔ جو ہمارے ہاتھ میں وسائل ہیں، یہ وسائل کروڑوں لوگوں کی، ہمارے پاس تو نظم و نسق ہے، ہم نے مینجمنٹ کرنی ہے، لیکن یہاں مینجمنٹ کا تصور نہیں ہوتا، یہاں ملکیت کا تصور آ جاتا ہے کہ ہم مالک بن گئے، قرض لیا، ہم قرض کے مالک بن گئے، اور قرض لوٹانا کس نے؟ ملک نے لوٹانا، یہاں کہ ان لوگوں نے لوٹانا ہے جن کو اس قرض کا پتہ ہی نہیں، جنہوں نے اس قرض کے لینے کے لیے ان کو اپنا نمائندہ بنایا ہی نہیں، ہمارے بہاف پہ لیا جاتا ہے، ہم نے تو ان کو نمائندہ نہیں بنایا، نہ انہوں نے آ کے ہم سے پوچھا، نہ ہمیں اعتماد میں لیا کہ ہم قرض لینا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے لینا چاہتے ہیں، اور ہمیں پوری بات سمجھائی اور ہم نے اس کو سمجھی، پھر ہم نے اس بات مان لی، ان کو اختیار دے دیا کہ ہاں واقعی بڑی شدید ضرورت پیش آ گئی ہے، تم لے سکتے ہو۔ ایسا تو کبھی کوئی مکالمہ نہیں ہوا۔ جن کے بہاف پہ قرض لیا جا رہا ہے ان میں سے کسی آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ میری بنیاد پہ کیا فیصلے ہو۔ تو قرض جس کے نام پہ لیا جا رہا ہے اس کو پتہ نہیں، اور لینے کے بعد اس سارے کو ضائع کر دیا، خرچ کر دیا، اور جتنا بھی اس کا وبال ہے وہ سارا کا سارا قرضے سمیت، سود سمیت وہ ملک کی گردن میں ڈالا، اور ایک طبقہ اپنی ملازمت پورا کر کے چلا گیا، دوسرا طبقہ آ گیا۔ یہ جو آپ کے ملک کی بیوروکریسی ہے وہ یہی تو کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے کچھ سیاستدان مل جاتے ہیں۔ یہ ان کا ایک کھیل چل رہا ہے آپ کے 77-78 سال سے، کہ فیصلے یہ کرتے ہیں اور ان فیصلوں کے جو نتائج ہیں وہ ملک بھگتتا ہے، یہاں کے لوگوں کے گلے پڑے ہوئے۔ یہی بجٹ کی کہانی ہوتی ہے، اور یہ کہانی کوئی نئی کہانی نہیں ہے، یہ تو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کی بات کی تھی، اور لگتا یہ کہ شاید زمانہ ایک جگہ پہ رک گیا، کہ معاشروں کی تباہی کے شاہ صاحب نے جو دو بڑے اسباب ذکر کیے تھے، وہی آج دو بڑے اسباب آج بھی اسی طرح معاشرے کو تباہ کر۔ کہ ایک آپ نے کہا تھا کہ ملکی وسائل پر ایسے لوگوں کا دباؤ پڑ جائے کہ جو غیر پیداواری گروپ ہوتے ہیں، جو اس وسائل چھین رہے ہوتے ہیں، کھینچ رہے ہوتے ہیں مختلف ناموں سے، کہ ہم یہ خدمت انجام دیتے ہیں، ہم یہ خدمت انجام دیتے ہیں، ہم انتظامی معاملات کو دیکھتے ہیں، ہم دفاعی معاملات کو دیکھتے ہیں، ہم انٹرٹینمنٹ کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ اس نام سے ایک بہت بڑا بیت المال کا، قومی خزانے کا ایک حصہ اس پہ صرف ہے۔ تو یہی کچھ ہو رہا ہے، مراعات کے نام پہ آپ اگر کوئی داستان متعین کرے، اس کو مرتب کرے کہ مراعات کے نام پر آپ کے ملک کے وسائل پر کتنے لوگ ہیں جو جونک بن کے اس کو ایسے چمٹے ہوئے ہیں کہ اس کو نوچ اس کو چوس رہے ہیں کہ جو ہمارا حق ہے، ہم ملک کا نظم و نسق چلاتے ہیں، ہم ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ تو غیر پیداواری اخراجات کا ایک طبقہ
ملک پر مسلط ہے، مختلف عنوانات سے مسلط ہے، کوئی عدلیہ میں بیٹھا ہوگا تو کوئی انتظامیہ میں بیٹھا ہوگا تو کوئی کسی ایک شعبے میں، کسی دوسرے شعبے میں۔ تو شاہ صاحب نے ایک تو اس طبقے کو متعین کیا کہ یہ معاشرے کی تباہی کا سبب ہے، تضییقہم علی بیت المال، کہ بیت المال پہ دباؤ پڑا ہوا، ایک طرف سے مراد، دوسری طرف سے، تیسری طرف سے، وہ اس کو نوچ رہے۔ تو آج وہی صورتحال آج تک موجود ہے، صرف کہ اس دور کی بات نہیں ہو رہی، آج اور زیادہ بھیانک شکل بن گئی۔ آج اس کے لیے باقاعدہ قوانین بنا دیے، ان چیزوں کو قانونی حیثیت دے دی، اب وہ قانونی لوٹ مار ہو گئی۔ اس لیے اگر اس قانونی چیز کو کسی جگہ پہ جا کے چیلنج بھی کریں گے، وہ چونکہ اب قانون بن چکا ہے، تو قانونی دائرے کے اندر آپ جو چاہے کرتے پھریں، ٹھیک ہے، ہاں جو قانون سے ہٹ کے ہوگا تو ہم اس پہ ایکشن لیں گے، اور وہ بھی کتنا لیں گے، کیا لیں گے، وہ بھی ایک علیحدہ کہانی ہے۔ تو ایک سب سے بڑی وجہ جو شاہ صاحب نے متعین کی تھی، وہ تو آج آپ کے سامنے، آپ کے پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کہانی کو متعین کر دی۔ اور دوسری بات جو شاہ صاحب نے کہی کہ جو معاشرے کا پیداواری طبقہ ہے، جو سوسائٹی کو کچھ دیتا ہے، اس پر ٹیکسوں کا دباؤ ڈالو، اس پہ ٹیکس عائد کرنے شروع کرو، ان کو دباؤ میں لا لا کے گویا دیوار سے لگا دو جا کر، ایک ٹیکس دیں، دوسرا دیں، تیسرا دیں۔ اور اس کے بعد شاہ صاحب نے دونوں رجحانات بھی ذکر کیے کہ پھر اکثریت وہ ٹیکس دیتے دیتے ایسی حالت میں چلی جاتی ہے کہ جیسے کسی نے کوئی جانور پالے ہوئے ہوتے، کہ پورا دن ایک جانور جو ہے وہ کام کرتا رہتا ہے۔ اس زمانے میں ہل ہوتے تھے، ہل کے آگے چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، بس شام کو اس کو چارہ ڈال دیا جاتا ہے، اور چارہ بھی اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ کل اس سے دوبارہ کام لینا ہوتا۔ اس طرح عام لوگ ڈھور ڈنگر کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں، اجتماع کیا ہوتا ہے، ملک کیا ہوتا ہے، دنیا کیا ہوتی ہے، سیاست کیا ہوتی ہے، اخلاق کیا ہوتا ہے، روحانیت کیا ہوتی ہے، اسی کو غرض ہی نہیں۔ وہ اسی چکر میں ہوتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی کیسے پوری ہو، گھر کا فلاں مسئلہ ہے وہ کیسے حل ہوگا۔ تو جتنا بھی کمانے والا طبقہ ہے وہ گویا کہ بہت سارے ٹیکسز کا شکار بن کر وہ اپنی پیداواری صلاحیتیں اس کام میں ساری کی ساری ضائع کر دیتا ہے، صرف کر دیتا ہے، اور اس کے پلے کچھ بھی نہیں آتا سوائے اس کو زندگی گزارنے کے لیے جتنی اس سسٹم کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم نے اس سے کام لینا۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم اسباب و وسائل کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی چیز ہم نے کوئی مشین رکھی ہوئی ہو تو اس کی ہم دیکھ بھال صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے کام لینا ہو، جتنا اس پہ کوئی خرچ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ مشین چلتی رہے، اتنا ہی وہ انسانوں پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ اور چند ایک ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر اس نظام کو ڈاج دیتے ہیں، قانون کو توڑتے ہیں، چاہے طاقت کے بل بوتے پہ توڑیں، چاہے جھوٹ کے بل بوتے پر، نفاق کے بل بوتے پر وہ اپنے مافیا بنا لیتے ہیں۔ تو پھر مافیا کا ایک پورا کا پورا معاشرے کے اندر ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہی صورتحال جو شاہ صاحب نے اپنے دور کے اندر ذکر کی تھی، ملکوں کی تباہی کی وجوہات کے طور پر، اور 2 بڑی بنیادیں طے کی تھیں۔ یہ پوری جو تاریخ ہے، زوال کی تاریخ، یہ اس کا ایک واضح ثبوت موجود ہے۔ اور آپ پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لے لیں تو پاکستان کی تاریخ بھی یہی ہے کہ پہلے بجٹ سے لے کر آج کے بجٹ تک ہر بجٹ خسارے کا، اور ایک عام عقل رکھنے والا بھی آدمی ہے، ایک دفعہ خسارہ اٹھاتا ہے، پھر اگلے سال اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم برابر سرابر تو ہو، اسی کو ہم عقل مند کہتے ہیں۔
ہر آدمی کوشش کرتا ہے، اسی کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو کم سے کم کچھ نہ کوئی خسارہ کم تو کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ہماری جو اجتماعی قیادت ہے یہ اس خسارے کو بڑھا رہی ہے، ہر سال خسارہ بڑھا ہوا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مزید قرضے لینے، اور یہ قرضے اندرونی ذرائع سے بھی لینے، بیرونی ذرائع سے بھی لینے۔ تو قرض کی معیشت جیسے کسی فرد کو ترقی نہیں دے سکتی، تو کسی سماج کو بھی کسی صورت میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کر سکتی۔ اس لیے ایک عام اصول ہے، بڑی عقل عام کی باتیں ہیں جن کو پیچیدہ بنا بنا کے ایک نئی سائنس بنا دی کہ معیشت کا ایک نیا نظام ہوتا ہے، ایک بڑا علم ہوتا ہے۔ وہ علم کیا بنا دیا کہ قرضے کیسے لیے جاتے ہیں، خسارہ کیسے ظاہر کیا جاتا ہے، گردشی خسارہ کیا ہوتا ہے، گردشی قرض کیا ہوتا ہے، یعنی بہت ساری اصطلاحات بنا کے اس کو ایک علم بنا دیا۔ سیدھی سادی بات ہوتی ہے کہ آمدن اور اخراجات کے درمیان توازن قائم کریں، کہ جتنی آپ کے پاس آمدن ہے اتنی آپ اخراجات رکھیں، اس سے زیادہ نہ بڑھائیں۔ اگر آپ نے بڑھانے تو پھر آپ پہلے آمدن کے ذرائع کو بڑھانے کی طرف توجہ دیں، پھر اس کے مطابق اخراجات بھی کریں۔ اب آمدن کے ذرائع پہ تو کوئی توجہ نہیں، اور جو آپ کے ذرائع موجود ہیں ان کو تباہ کر رہے ہیں، جو آپ اپنی زراعت کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، جو زراعت پیشہ طبقہ ہے، کسان طبقہ ہے، وہ جو چیز پیدا کر رہا ہے اس کے ساتھ جو ہم سلوک کر رہے ہیں، اور اس سلوک کے نتیجے کو اپنی کارکردگی کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ جب گندم کی قیمت ہی کچھ نہیں رہی، اب اس سے بنی ہوئی روٹی اگر آپ سستی پیش کر رہے ہیں تو یہ آپ کی کارکردگی ہے، یعنی اس کو اپنی کارکردگی کے طور پہ پیش کر۔ دیکھیں یہ روٹی پہلے اتنی کی تھی، اب اتنی کی آ گئی، وہ کس بیس پہ آئی، اس کے پیچھے کتنے لوگوں کا آپ نے خون کیا ہوا، کتنے لوگوں کی معیشت آپ نے تباہ کی ہے۔ اور آپ کے ملک کی معیشت بنیادی طور پہ ہے ہی زرعی معیشت، صنعت پہ تو آپ نے ویسے کبھی توجہ نہیں دی، کوئی صنعتی یونٹ آپ نے کھڑا نہیں کیا۔ ایک آپ کے ملک میں بھاگ دوڑ کر کے ایک بڑی صنعت لگی تھی اسٹیل مل کے نام سے، اس کے ساتھ جو حشر کیا ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ذرائع معیشت تو اس ملک کے اندر جو تھے وہ تباہ کر دیے، نئے ذرائع پیدا نہیں کیے گئے، تو ادھر تو توجہ ہے ہی نہیں۔ اس طرف توجہ ہے کہ اخراجات کو زیادہ سے زیادہ ہم نے کیسے بڑھانا ہے، اور کوئی حالات قابو سے باہر نکلے تو ٹیکس لگانے شروع کر دو۔ تو یہ جو آج ہماری سوسائٹی ہے یہ در حقیقت نمونہ بن چکی ہے اس بات کا کہ معاشرے کے اندر ایک ایسا طبقاتی نظام قائم ہو گیا کہ جس میں ایک طبقے کے پاس دوسرے طبقے کی ملکیت کے وسائل جمع ہو، جو اجتماعی ملکیت تھی پورے معاشرے کی وہ چند ہاتھوں میں سمٹ گئی، اور اکثریت اپنی اس ملکیت سے محروم ہو گئی۔ تو قرآن حکیم نے تمہیں بتایا تھا کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، کہ ہم نے تمہیں زمین کے اندر قرار دیا، مضبوط کیا، ٹھہرایا، اور ہم نے تمہارے لیے ایک سے زائد ہم نے معیشت کے ذرائع پیدا کر دیے۔ لیکن بات ہوئی ہے قلیلا ما تشکرون، کہ تم نے اس کا بہت کم حصہ اس کی قدر کی، اس کو ریئلائز کیا کہ ان کو صحیح طور پہ خرچ کیا، صحیح طور پہ استعمال کیا جائے۔ ہمیشہ آپ سنتے آئیں، پڑھتے آئیں کہ جتنی آپ کے پاس چادر اتنی پاؤں پھیلائیں، ایک عام سی بات۔ لیکن ہم نے جو طرز عمل اختیار کر رکھا ہے کہ کوئی اس بات پہ توجہ نہیں ہے کہ ہم واقعتاً ملک کی جو حقیقی صورتحال ہے اس کے مطابق ایک معیشت کا نظام کھڑا کریں۔ ہم نے ملازمتوں کا نظام بھی بنایا، ہم نے ان ملازمین کو بھی 22 درجوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ پہلے درجے کا ملازم ہے، یہ 22ویں درجے کا ملازم ہے۔
یہ ضرورت اس کی بھی ہوئی ہے، اس کی بھی ہوئی ہے، دونوں انسان ہیں۔ ہو سکتا ہے پہلے درجے والے کا خاندان بڑا ہو، اس کی زیادہ ضرورت ہو، 22ویں والے کا اتنا بڑا خاندان ہی نہ ہو۔ یعنی کوئی بھی ہماری ڈھنگ کی چیز نظر نہیں آتی کہ کسی بھی جگہ پہ ہم نے کوئی معقول نظام قائم کیا۔ ہر چیز کے اندر ایک بے ڈھنگا پن، اور وہ بے ڈھنگا پن کس کی وجہ سے ہے؟ طبقاتی سوچ کی وجہ سے۔ ایک طبقے کو گویا ہم نے یہ مان لیا ہے کہ اس کے تمام چیزوں پر اختیارات ہیں، اور اس کی بخشش سے، اس کے احسان سے باقی لوگوں کو چیزیں ملتی ہیں۔ یہ سوچ ہے سوسائٹی کی۔ اسی کے نتیجے میں پھر خوشامد کا کلچر پیدا ہوا، چاپلوسی کا کلچر پیدا ہوا، اور یہ بھی ایک ذریعہ معیشت بن گیا کہ سوسائٹی کے اندر جو زیادہ خوشامد کرے گا، چاپلوسی کرے گا، اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے۔ اس لیے ہر شعبے کے اندر آپ کو ایسے چاپلوس افراد ملیں گے، خوشامد کرنے والے ملیں گے، اور اسی راستے سے وہ ترقی کر کے کہیں سے کہیں پہنچے، اسی راستے سے وہ وزیر بن گئے، اسی راستے سے وہ وزیر اعظم تک بن گئے، تو پوری سوسائٹی کے اخلاقیات بھی تباہ ہو گئے۔ تو یہ وہ بنیادی المیہ ہے کہ جب سوسائٹی کے اندر معیشت کا نظام بگڑتا ہے تو صرف معیشت نہیں بگڑتی، پھر اس ملک کی سیاست بھی برباد ہوتی ہے، سماج بھی برباد ہوتا ہے، اخلاق بھی برباد ہوتا ہے، ذہنیتیں پست ہوتی ہیں۔ اور ہم معیشت کے نظام پر گفتگو کو ہمارے ہاں ایک طبقے میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ایک بڑا غیر ضروری موضوع ہے، اور اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ حالانکہ دینی نظام کے اندر معیشت کے نظام کی بنیادی حیثیت ہے، اسی کے اساس پر تو آپ کی کئی عبادات کا تعین ہوتا ہے۔ آپ کا نظام زکوٰۃ کس پہ کھڑا ہوا؟ معاشی تصور پہ کھڑا ہوا۔ آپ کے حج کی فرضیت کا نظام کس پہ کھڑا ہوا؟ جس کی کوئی معاشی حالت بہتر ہو گئی وہ حج کرے گا۔ تو آپ کے تو بنیادی ارکان اس پہ کھڑے ہوئے۔ تو جس ارکان اسلام کی جو بنیاد ہوتی ہے اس کو زیر بحث نہ لانا، اس کا نظام نہ بنانا، اس کے تقاضے پورے نہ کرنا، اس کے اندر اچھے برے کی تمیز نہ رکھنا، اس کو نظر انداز کر دینا، تو یہ تو دین کے تقاضوں سے سرے سے نابلد ہونے کی دلیل ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ دین ہے کیا چیز۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی کہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس فہرست کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی پناہ مانگی کہ میں فقر و فاقے سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک حدیث میں تو فقر کا کفر کے ساتھ ذکر کیا کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کفر سے اور فقر سے۔ اب اسی سے اندازہ کر لیں کہ کفر کی طرح سنگین چیز ہے فقر و فاقہ، کہ جس کے نتیجے میں ایک انسان اپنی ساری صلاحیتیں بیچ دیتا ہے، وہ اپنی انسانی درجے سے نیچے چلا جاتا ہے، نہ اس کی اخلاقیات باقی رہتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی انسانیت رہتی ہے، نہ اس کی کوئی سماجی حیثیت رہتی ہے۔ اور اسی کا نتیجہ سوسائٹی کے اندر ہم خرابیوں کا تو تذکرہ بہت کرتے ہیں، ہماری سماج میں یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، اخلاق کی بھی ہم شکایت کرتے ہیں ایک دوسرے کی۔ تو اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے ملک کے نظام کی جو معیشت کی جو سب سے بنیادی اساس تھی اس کو بگاڑا ہوا، جس کے نتیجے میں تمام چیزیں ہماری برباد ہو، اخلاقیات بھی برباد ہو، اور جو معاشی نظام چلا رہے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ وہ جبر کی معیشت ہے، قرض کی معیشت ہے، بھوک کی معیشت ہے، بے روزگاری کی معیشت ہے، ٹیکسوں کی معیشت ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر آدمی جو بھی کوئی چیز خرید رہا ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے۔ شکوہ یہ ہے کہ ٹیکس لوگ نہیں دیتے۔ عجیب و غریب نظام کہ اعداد و شمار یہ بتائے جاتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد
ٹیکس کے نیٹ ورک سے باہر ہے، ہم لانا چاہتے ہیں اس کو۔ اور اگر عملاً تجزیہ کیا جائے تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ چیز تو خرید ہی رہا ہے، اور ہر خریداری پہ وہ ٹیکس دے رہا ہے، اس کا کوئی شمار نہیں ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کون ان کو ضائع کر رہا ہے۔ پہلے تو اس کا حساب دیا جائے۔ ہمیشہ ٹیکس عائد کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اعتماد میں لیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ وسائل ہیں، یہ ضروریات ہیں، ان وسائل سے یہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ اب ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ضروریات میں تخفیف کی جاتی ہے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی آمدنی کو بڑھاتے ہیں۔ تو جن پہ آپ ٹیکس لگا رہے ہیں سب سے پہلے ان کی رائے تو لیں، ان کی رائے سے نظام چلے گا تو پھر ٹیکس کا نظام بھی چلے گا۔ ان کی رائے کے بغیر ان پر ٹیکس مسلط کر دینا، پہلے جو ٹیکس لیے جا رہے ہیں ان کا حساب کتاب تو سامنے آئے کہ ان ٹیکسوں سے ہوا کیا ہے، کیا عللے تللے ہوئے، کہاں کا خرچ کیے گئے، ان کی پہلے ان لوگوں سے منظوری تو لی جائے جن سے ٹیکس لیا گیا تھا، کہ ہم نے آپ سے یہ ٹیکس لیا تھا اور یہ خرچ کیا ہے، اگر آپ منظوری دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیتے تو اپنے پلے سے واپس کریں، ان کو غلط طریقے سے لیا گیا۔ تو یہ جو منظم لوٹ مار ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے تو اس کا شعور ہونا چاہیے۔ ٹیکس لینے کا اختیار اسی کے پاس ہوتا ہے کہ جو واقعتاً لوگوں کو حقائق کے مطابق اعتماد میں لیتا ہے، اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ان کے تعاون کے بغیر یہ نظام چل نہیں پا رہا ہے، اور یہ نظام آپ کی فلاح و بہبود کا نظام، اس کو فلاح و بہبود تو نظر نہیں آتی، اور ادھر سے ٹیکس بڑھنے لگ گئے، ہر چیز میں وہ ٹیکس ادا کر رہے۔ تو یہ پورا کا پورا جو سسٹم بنا ہوا ہے، اس کی بنیادی اساس ہی استحصال ہے، کہ کس طرح لوگوں سے زیادہ چیزوں کو چھینا جائے، کھینچا جائے۔ استحصال کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، کتنا ان پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ لادا جا سکتا ہے، کس طریقے سے لادا جا سکتا ہے۔ اس کو آج معاشی علم کہا جاتا ہے۔ جو معاشی ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ماہرین اس قسم کے ہیں کہ سوسائٹی پر ہم کس طریقے سے بوجھ لاد سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم ان کے اندر سے پیسے وصول کر سکتے ہیں، کس طرح ہر آدمی سے ہم ہر چیز پر ٹیکس وصول کریں۔ تو حساب کتاب کوئی بھی نہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جتنا بھی معاشی فساد ہے، اس کا بنیادی طور پر تعلق ملکی نظام سے، اس کا کسی بھی طور پر تعلق قانون قدرت سے نہیں۔ یہ امیری غریبی، اس کا قانون قدرت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان پر آیتیں منطبق کرنا، ان کو آیتوں کے ذریعے ثابت کرنا، یہ سب سے بڑی قرآن کی توہین۔ یہ جن لوگوں کے کرتوت ہیں، ان لوگوں کو تلاش کرنے کی، ان کے بارے میں بیداری حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے عناصر ہیں کہ جو جونک کی طرح ہمارے اوپر مسلط ہیں، اور ہماری ہر چیز کو وہ ہمارے جسم سے نوچتے جا رہے ہیں، چوستے جا رہے ہیں۔ تو پھر جا کر ہمارے سامنے حقائق واضح ہو۔ اس لیے ہمیں حقیقت پسند بننے کی ضرورت ہے، اور اعداد و شمار کے ذریعے تو سب سے زیادہ دھوکے بازی ہوتی ہے۔ عام آدمی اعداد و شمار کو پوری طرح سمجھتا نہیں ہے، جانتا نہیں، اس کے نام سے یہ ہر سال ایک ڈرامہ ہوتا ہے، اور جس ادارے میں ہو رہا ہوتا ہے ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ ان کے پاس کاپیاں تو پڑی ہوتی ہیں، کسی کو نہیں پتہ ہوتا یہ کاپی ہے کیا چیز، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا پس منظر ہے، نہ کوئی پڑھتا ہے، نہ کسی کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف وہ آدمی جو پیش کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی پوری طرح نہیں پیش کرتا، وہ بھی سمری دے رہا ہوتا ہے، وہ بھی حوالہ دے دیتا ہے کہ تفصیل اس میں دیکھ لیجیے۔ اور وہ آدمی ہوتا کون ہے؟ وہ آپ کا ملک سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، وہ اسی ایجنسی کا آدمی ہوتا ہے جس سے آپ قرض لے رہے ہوتے ہیں، وہ نمائندگی کر رہا ہوتا ہے قرض لینے والے، اور متعین کیا اس کو قرض دینے والے نے،
اس سے بڑا بھی کوئی لطیفہ ہوگا؟ یہ دو علیحدہ علیحدہ شناختیں ہوتی ہیں، قرض لینے والا اور ہوتا ہے، دینے والا اور ہوتا ہے، دونوں کی سائیکی مختلف ہوتی ہے، دونوں کی حکمت عملی مختلف ہوتی ہے، پھر جا کے مذاکرات ہوتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں کوئی بات طے پاتی۔ ہمارے ملک میں جس سے قرض لیا جا رہا ہے وہی اپنا نمائندہ مقرر کر دیتا ہے کہ یہ تمہاری طرف سے ہمارے ساتھ بات چیت کرے۔ اب جس کا وہ نمائندہ ہوگا وہ تو ان کے لیے بات کرے گا۔ اس لیے آپ کی چاہے کوئی سیاسی حکومت بھی ہو، اس کے پاس بھی اپنا وزیر خزانہ نہیں ہوتا۔ آپ پوری تاریخ دے لیں پاکستان کے اندر کہ جو بھی آپ کے وزیر خزانہ رہے وہ ہیں کون، ان کی کیا نوعیت ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، وہ اپنے شعبے سے کتنا تعلق رکھتے تھے یا اپنی قوم سے کتنا تعلق رکھتے تھے۔ اگر کسی کا شعبے سے تعلق تھا تو اس کا قوم سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اگر کسی کا قوم سے تعلق تھا تو وہ شعبے کو نہیں جانتا تھا۔ یہ آج آپ کے ملک کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ان کی کارکردگی ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو صحیح معنوں میں قومی معیشت کو سمجھتا ہو، جانتا ہو اور اس سلسلے میں کوئی رائے رکھتا ہو۔ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم نے ملک کا نظام چلانا یا چلا رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے تاریخ ہے۔ تو جتنے بھی بجٹ پیش کرنے والے ہوتے ہیں وہ در حقیقت انہی ایجنسیوں کے نمائندے ہوتے ہیں جن سے آپ قرض لے کے نظام چلا رہے ہیں، تو ان کے وفادار ہوتے ہیں۔ جتنی بھی آپ کے ادارے ہیں جن نے ملک کی معیشت کے نظام کو دیکھنا ہے، ان سب کو چلانے والے افراد وہ آپ کی یا تو اس زمین سے تعلق نہیں رکھتے، یا وہ آپ کے اس خزانے کے یا مالیات کے شعبے سے تعلق نہیں۔ تو دونوں صورتوں کے اندر نتیجہ کیا ہے؟ تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہی آپ کے اس ملک کی داستان ہے جو ہر سال ہمیں ایک دستاویز کی صورت میں سنا دی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے کچھ اعداد و شمار ہو جاتے ہیں، کچھ مہنگائی کی باتیں ہو جاتی ہیں، کوئی تھوڑا بہت کسی کو تنخواہوں کی صورت میں خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور یہ کہانی چل رہی ہے۔ حق میں بات کرنے والے ہی مل جائیں گے، مخالفت میں بات کرنے مل جائیں گے، لیکن پتہ کسی کو بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہے کیا چیز۔ تو اس وجہ سے آج سب سے بڑی ضرورت اس چیز کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے دین کا بنیادی تصور معیشت کیا ہے، وہ ہمیں کیا طریقہ دیتا ہے اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کا، آمدن کے حوالے سے ہمیں کیا اصول دیتا ہے، اخراجات کے حوالے سے کیا اصول دیتا ہے، پھر اس پر عملی نظام جو دنیا کے اندر قائم ہوا وہ کن بنیادوں پہ قائم ہوا، کس طرح انہوں نے اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، کس طرح ترقی کی، کس طرح پھر وہ دنیا کی سپر پاور بنے، اور کس طرح دنیا کے اندر ایک طویل عرصے تک انہوں نے ایک کامیاب نظام معیشت کا بھی سیاست کا بھی چلایا ہے۔ اسی کی روشنی میں آج ہمیں اپنے ملک کے نظام پر سوچ و بچار کرنے کی، غور و فکر کرنے کی، اور اس فکر کو قومی دھارے میں لا کر اس پہ ایک منظم جدوجہد استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اس قومی فکر کو سمجھنا ہے، دینی فکر کو سمجھنا ہے، اس صالح فکر کو سمجھنا ہے، عادل فکر کو سمجھنا ہے، اور پھر اس پر اپنی صلاحیتوں کو منظم کرنا ہے، اپنے اجتماع کو پیدا کرنا ہے، تاکہ اس کے نتیجے میں ہم اس ملک کے اندر ایک اجتماعی جدوجہد کے ذریعے ایک صحیح راستے پر ایک سوچ پیدا کریں، ایک لائحہ عمل دیں، اس پر آنے کے لیے دعوت فکر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس جدوجہد کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مقصد کے لیے ہم اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔